ہے، مگر 13 سال میں حضور کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی ہوگی، حضور کو کتنا ستایا ہوگا کہ علماء کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کی تکلیفوں کو ایک طرف رکھ دو اور محمد مصطفیٰ کی تکلیف کو ایک طرف رکھ دو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سارے نبیوں کے مقابلے میں 13 سال کی مدت میں کیسے بڑھ جا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کیسی آپ کو ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر لوگوں نے ستایا ہوگا۔ کس لیے؟ صرف اسی لیے نا وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ حضور کے گردن میں لوگ چادر باندھ کر کے کھینچ رہے ہیں اور ایسا کھینچ رہے ہیں کہ حضور کا دم گھٹنے والا تھا، خانہ کعبہ کے اندر حضور نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور اس نماز پڑھنے کی حالت میں ظالموں نے آپ کے گردن میں چادر ڈالی اور چادر کو یوں کھینچا اور اس طریقے سے کھینچنا شروع کیا کہ حضور کے پسینے پسینے ہو گئے اور چہرہ مبارک پھولنا شروع ہو گیا اور یوں لگا جیسے کہ سانس اٹک جائے گی اور آپ اسی وقت روح نکلنے والی ہے۔ کسی نے جا کر کے ابوبکر صدیق کو خبر کی جاؤ تمہارے دوست کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو ابوبکر صدیق بھاگے بھاگے آئے تو لوگوں سے کہا اے لوگوں تم ان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تم کو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، جو تم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، صرف اس بنیاد پر قتل کرنا چاہتے تو یہ دشمنی حضور نے کیوں پالی تھی؟ یہ عداوت کیوں آپ نے لوگوں سے مول لی تھی؟ کوئی شوق تھا؟ سارے مکے والے کو دشمن بنا لیا حضور نے، یہ اس لیے کہ جب برائیوں کے خلاف بولو گے تو ساتھ دینے والے کم ہوں گے، مخالفت کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ جب سچائی بتاؤ گے تو ماننے والے کم ہوں گے اور اس کا انکار کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ مگر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ 13 سال کی زندگی میں 13 سیکنڈ کے لیے بھی کبھی حضور کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی، ڈول پین پیدا نہیں ہوا، حضور ڈھیلے نہیں ہوئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس 13 سالہ زندگی کے بدلے میں اللہ نے آپ کو مدینے کی طاقت عطا فرمائی، ریاست عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، امارت عطا فرمائی اور وہاں کے مسلمانوں کا دل آپ سے جوڑ دیا، جو پھر آپ کے پیغام کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے، چپے چپے، گوشے گوشے اور کونے کونے میں ایک ایک لمحے میں ہر جگہ پہنچے اور آپ کے پیغام کو عام کیا جو 13 سال میں نہیں ہو سکا۔